روایت کا جملہ بھی کہ مردہ آ کے کہتا کہ اپنے ہاتھ جو تمہارے ہاتھ میں نوالا ہے کھانے میں 10 نوالے خود کا اور 1 کسی بھوکے جانور کو دے، تمہارا کیا جائے، لیکن میرا عذاب اس کی وجہ سے کم ہو جائے۔ پروردگار عالم کا جو کمپیوٹر لگا وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی فوراً محسوس کر کے پہنچا دیتا۔ اول 2 باتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، بڑی بڑی نیکی اگر کر سکو تو کیا کریں، لیکن اگر کوئی بڑی نیکی نہیں کرنا چاہتا، یا طاقت نہیں یا موڈ نہیں، اب نیکیاں بھی تو موڈ کی محتاج، تب بھی کہا کہ ضرورت نہیں چھوٹی نیکی۔ آپ چل رہے ہیں راستے میں، ایک پتھر آپ کو نظر آئے، آپ نے پتھر کو ویسے ہی ہٹا دیا، لیکن اگر اسی وقت یہ خیال آ جائے کہ اس کا ثواب خدا میرے فلاں مرحوم رشتے دار کو دے، تو یہی ایک چیز اس کے لیے کتنی فائدے مند بنے، وہ نیکی کا آپ کو کرنا ہی۔ دیکھیے یہاں تک اسلام نے کہا کہ یہ بھی مت سوچو کہ چھوٹی نیکی بھی مرحوم کے لیے ہمیں خاص طور پہ کرنا، خاص طور پہ جو ویسے ہی کرنا، جیسے ہم نے کہا مثال کی آپ کو ایک پتھر پڑا آپ نے ہٹا دیا، عادت کے تحت ہٹا دیا، لیکن اگر اسی کا ثواب آپ نے نیت کر کے مرحوم کو پہنچا دیا، آپ کا کیا کرے، آپ کا نقصان کیا ہو؟ لیکن اس مرنے والے سے پوچھئے کہ اسے کتنا فائدہ ہوا۔ عادت کے تحت جو آپ کام کرتے ہیں اسے بھی نیکی بنا سکتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی خوبی کہ اس نے ہماری عادتوں کو بھی عبادتوں میں بدل دیا۔ شرط یہ ہے کہ معلومات ہونی چاہیے۔ اب جیسے ہمارے گھرانوں میں یہ اکثر رائج چلا آ رہا، لیکن لگ رہا ہے کہ بس یہ آخری نسل ہے، اس کے بعد نہیں ہو، وہ یہ کہ بے پردہ عورتیں اذان کی آواز آتی ہے تو سر پہ دوپٹہ ڈال لیتے، لیکن اب بہرحال کم ہوتا جا رہا، اگلی نسلوں کو یہ پتہ بھی نہیں چلے کہ معاذ اللہ اذان کی آواز اور گانے کی آواز میں کیا فرق ہوتا، لیکن ابھی تک کچھ اچھا یہ بہرحال ایک نیکی ہے۔ اگر یہ دوپٹہ جو ویسے ہی ڈالنا یا مثلا فاتحہ وغیرہ کا موقع ہو گیا، روزے میں آ گئی، تو وہ عورتیں بھی جو پردہ وردہ نہیں کرتی سر پہ دوپٹہ ہے، تو اب اگر اسی وقت یہ نیت ہو جائے کہ اتنی سی جو میں نے نیکی کی اس کا ثواب غلام مرحوم کو مل جائے، ہمارا کیا ہے؟ یہ کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا، لیکن اس مرنے والے کے دل سے پوچھیے اس کے لیے آج کا دن عید کر دیں، اسی وقت اسی لمحے اس کو اطلاع مل جاتی۔ اور کس طرح اطلاع ملتی؟ 2 طریقے، اس لیے کہ مرنے والے 2 طرح کے ہوتے، یا مرنے والے ایسے ہیں جو عذاب میں ہیں، یا مرنے والے ایسے ہیں جو آلریڈی خود اپنے ساتھ ایسے نیک اعمال لے کے گئے کہ انہیں ہماری آپ کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم جو نیکی کریں گے ان کو ضرور ملے گی۔ اور وہ کس طرح؟ عذاب میں، اگر موٹی مثال دے رہا ہوں لیکن بہرحال مثال یہی ہے، عذابوں میں تو روزانہ کا ایک عذاب فکس ہے کہ مثلا اسے 100 کوڑے پڑا کریں، جیسے مثلا بے نمازی کا یہ عذاب بتایا گیا کہ اسے دن میں 5 مرتبہ عذاب ملتا ہے ہر نماز کے بعد، اور ہر عذاب ایسا ہوتا کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ایک دفعہ موت آنے کے بعد دوبارہ موت نہیں آتی، 5 مرتبہ فکس ٹائم۔ اب 100 کوڑے پڑا کرتے ہیں، آج 99 پڑتا ہے، اب یہ انتظار کر رہا باقاعدہ گناہگار عذاب انتظار کر رہا ہے کہ 99 میں 100 کہاں گئے، گھبرا کے پوچھا فرشتوں سے وہ 100 کہاں گئے، کہا وہ آج تمہارا ایک رشتے دار ہے، یہ ایک عام مومن جو تمہیں جانتا بھی نہیں، وہ سڑک سے گزرا ایک پتھر ہٹا دیا اور کہا کہ اے خدا مثلا اس سامنے والے قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں اس کا ثواب تم، یہ اس کا ثواب۔ یا اگر نیکوں کا آرام سے کھاٹ سے ایک محل میں بیٹھا، پتہ چلا فرشتے آئے چھوڑو خالی کرو یہ محل، کیوں خالی کر؟ کہا اس لیے کہ اس سے اچھا محل ملتا، وہ کیسے؟ فلاں رشتے دار خاتون تمہارے نام پہ مثلا اپنی فلاں نیکی کا ثواب بھجوا دیا،